میں ڈاکٹر سمینہ حق نسیم حجازی کی نواسی. پہلا باب شروع ہوتا ہے اور اس میں آپ کو کچھ حصے پڑھ کے سناتی ہوں. معظم علی اس قوم کا فرد تھا جو صدیوں تک اس ملک میں اپنی سطوت و اقبال کے پرچم لہرانے کے بعد زوال کے آخری مرحلوں میں داخل ہو چکی تھی. اس نے اس وقت آنکھ کھولی تھی جب مغلوں کی عظیم الشان سلطنت لامرکزیت اور انتشار کی انتہا کو پہنچ چکی تھی. اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد چند سال کے اندر اندر ہندوستان کا وہ دفاعی حصار پیوند زمین ہو چکا تھا جسے تیمور کے جانشینوں نے تعمیر کیا تھا. دلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے حریص قسمت آزماؤں کے لشکر موجود تھے. ملکی سیاست ہر ضابطہ اخلاق سے آزاد تھی. نام نہاد بادشاہ اپنے وزیروں، اہلکاروں اور بعض اوقات خواجہ سراؤں کے ہاتھ میں شطرنج کے مہرے تھے. تالا آزماؤں کی تلواریں کبھی تاج پہنانے والوں کے سر قلم کرتی تھیں اور کبھی تاج پہنانے والوں کے خون میں نہاتی تھیں. اقتدار کی مسند تک پہنچنے کے لیے ایک قسمت آزما کی لاش دوسرے قسمت آزما کے لیے زینے کا کام دیتی تھی. عہد شکنی، عیاری، فریب، سازش اور قتل لال قلعے کی دیواروں میں جنم لینے والی داستانوں کے مستقل عنوان بن چکے تھے. لال قلعہ سے باہر ہر صوبے دار اپنی خود مختاری کا اعلان کرنے کی فکر میں تھا. مرکز اور صوبوں میں محلاتی سیاست کا یہ دور المناک بھی تھا اور دلچسپ بھی. بادشاہ سلامت کبھی کسی امیر کی تلوار سے مرعوب ہو کر اور کبھی اس کی خوشامد سے خوش ہو کر اسے کسی علاقے کی صوبے داری کی سند عطا فرماتے. وہ صوبائی دارالحکومت کی طرف روانہ ہوتا تو اسے راستے میں یہ خبر ملتی کہ شہنشاہ والاتبار نے اپنا پہلا حکم نامہ منسوخ فرما کر کسی اور کو صوبے داری کی سند عطا کر دی ہے اور وہ بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت صوبائی دارالحکومت کا رخ کر رہا ہے. پھر صوبے کے امراء کا ایک گروہ پہلے امیدوار کے ساتھ اور دوسرا گروہ دوسرے امیدوار کے ساتھ مل جاتا. دونوں میں جنگ ہوتی. ہارنے والا امیدوار اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اس کا خون جیتنے والے کی سند پر مہر تصدیق ثبت کر دیتا. بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ صوبے داری کا ایک امیدوار شاہی فرمان کے عوض ایک معقول رقم پیش کرتا اور دوسرا امیدوار اس سے زیادہ رقم دے کر اپنے لیے ایک اور فرمان حاصل کر لیتا. 1725 میں سلطنت دہلی کے ایک ہوشیار وزیر نظام الملک آصف جہاں نے اپنی شاطرانہ چالوں کی بدولت دکن میں مضبوطی سے قدم جما لیے. وہ بظاہر دلی کے نام نہاد بادشاہ کا صوبے دار تھا لیکن عملاً دکن کے سیاہ و سفید کا مالک بن چکا تھا. 1748 میں نظام الملک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے. نظام الملک آصف جاہ اول کے اسلاف سلطنت خوارزم پر تاتاریوں کے حملوں کے زمانے میں ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے. اسی طرح ایک اور خاندان ترکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آباد ہوا تھا. اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں اسی خاندان کا ایک فرد محمد جان جہاں انور الدین حکومت کا ادنا ملازم تھا، لیکن اورنگزیب کی موت کے بعد جب ہر قسمت آزما کے لیے ترقی کے راستے کھلے تھے یہی جان جہاں خانے جہاں بن گیا اور کرناٹک کی نظامت پر فائز ہوا. 1749 میں انور الدین خانے جہاں نے وفات پائی اور کرناٹک کی حکومت اس کے بیٹے محمد علی والا جا کے ہاتھ آئی. یہ وہ زمانہ تھا جب بنگال اور جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں پر فرنگی تاجروں کی بستیاں اسلحہ خانوں میں تبدیل ہو رہی تھیں. اندرونی خلفشار، کیوس اور ادھر ساحلوں پہ فورنرز آ کے اور اپنے جو ان کے اسلحہ خانے چینج کر مطلب دے ور چینجنگ دیئر بستیاں جو وہ آباد ہوئے ہوئے تھے ایز ٹریڈرز، وہ اب چینج کر رہے تھے اسلحہ خانوں میں. ایک طویل کشمکش کے بعد انگریز اور فرانسیسی تاجر اپنے پرتگالی اور ولندیزی حریفوں کو مات دے چکے تھے اور اب وہ ہندوستان کی تجارتی منڈیاں تلاش کرنے کی بجائے اس ملک کے سیاسی اقتدار کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے. انہوں نے ملک کے اندرونی خلفشار سے پورا فائدہ اٹھایا. جب کسی صوبہ میں حکومت کے دو دعوے داروں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تو ایک فریق انگریزوں کی حمایت حاصل کرتا اور دوسرا فریق اپنا مستقبل فرانسیسیوں کے ساتھ وابستہ کر دیتا. دکن میں نظام الملک آصف جاہ اول کے جانشین کبھی انگریزوں اور کبھی فرانسیسیوں کے ہاتھ میں کھیلتے رہے. کرناٹک میں محمد علی والا جہاں انگریزوں کی بساط سیاست کا ایک مہرہ تھا اور فرانسیسی کرناٹک کی حکومت کے ایک اور دعوے دار چندا صاحب کے طرفدار بن گئے تھے. چندا صاحب نے کرناٹک کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر کے محمد علی کو ترچنا پلی میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا.